السلام علیکم دوستو، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی، رائٹر ہادیہ مغل۔ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 3۔ زین، مجھے جانے دو ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان کے چہرے سے چھلکتی شفافیت پر اس نے شدت سے لب بھینچی۔ ان کی نگاہ کا تعاقب وہ کنٹینر تھا جس میں لڑکیاں قید تھیں اور اس پر بم لگایا گیا تھا۔ ایک بار میری بات سنیں، یہ سب کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ بتائیں مجھے۔ سکون حاصل ہوگا، بدلہ پورا ہو جائے گا اور اس یزدان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا بیٹا چھین لیا اس نے۔ اتنے سال میں تڑپتا رہا اور جب ملنے کا وقت آیا تھا اسے مار دیا گیا۔ کیوں؟ وہ بھاری آواز میں چیخے۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے تو میں کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا، کبھی بھی نہیں۔ زین نے اسے سمجھانا چاہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ بہت آزادی سے جیتا رہا وہ، پر اب نہیں۔ اب وہ تڑپے گا جب اس کے بال کو بھی وہی تکلیف محسوس ہوگی، تب سمجھے گا میرا دکھ۔ چچا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ سب کر کے ازور کو بھی کھو دیں گے۔ میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا ورنہ اس لڑکی کو میں مار دوں گا۔ چھوڑ دیں چچا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کوئی سخت قدم اٹھانے پر۔ آپ کو خدا کا واسطہ رک جائیے، ابھی وقت ہے۔ اس وقت وہ بے بسی کے انتہا پر تھا۔ وہ اس کے چچا تھے جسے کبھی وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، جس کی انصاف پسندی کا وہ قائل تھا، لیکن حقیقت بھیانک ترین تھی۔ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس لڑکی کی گردن پر چاقو کو مزید شدت سے دباتے وہ دھاڑے۔ وقت کم تھا اور لڑکیاں تعداد میں زیادہ تھیں۔ زین نے کنٹینر کے قریب تعاقب میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی بڑھی۔ وہاں سفیر اور باقی فوجیوں کو دیکھتے وہ کچھ حد تک مطمئن ہوا تھا، جبکہ وہ بھی اب ریلیکس تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی خوشی غارت ہوئی تھی۔ تو تم آ گئے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، اب جو کہنا ہے مجھے کہو، یزدان بے خوفی سے بولا، جبکہ وحج نے دانت پیسے تھے۔ تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، تم نے اسے مجھ تک آنے سے پہلے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ کیوں؟ اس لڑکے کو ایک طرف پھینکا اور گن نکال کر زمین کی طرف۔ زین کی توجہ پیچھے ہوئی، جس کا فائدہ قیوم چودھری نے اٹھایا تھا۔ یک وقت فائرنگ کی آواز گونجی۔ زین چیخا تھا۔ زین، سفیر اور یزدان کی آواز ایک ساتھ گونجی، جبکہ قیوم اپنا نشانہ غلط دے کر مزید بولا ہوا تھا۔ اس نے زین کو قہر آلود نگاہ سے دیکھا، جس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ زین، غلط کیا تم نے۔ گولی ایک بار فضا میں گونجی، لیکن زین نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ یزدان کو پھر پیچھے دھکا دیا اور اس کا نشانہ اس بار چکا تھا۔ قیوم چودھری کے آدمی وہاں آتے دھاوا بول چکے تھے۔ انہیں کا فائدہ اٹھاتے قیوم چودھری اس بھیڑ سے غائب ہوا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا تو پھر یہاں کیوں آیا؟ زین بھڑکا تھا۔ زین، تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ یزدان کو اس وقت صرف زین کی پرواہ تھی، غصہ گویا کہیں جا سویا تھا۔ دفع ہو جاؤ یزدان یہاں سے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ آج پہلی مرتبہ وہ یزدان کے سامنے یوں بھڑکا تھا۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم ایک غلطی کر چکے ہو، لیکن اب نہیں۔ وہ زین کو سہارا دیتا بولا جب ایک آدمی ان پر حملہ آور ہوا، لیکن وحج اس پر گولی چلاتا زین کے سامنے آیا۔ کمینے انسان، تمہیں اس وقت مینشن میں ہونا چاہیے تھا۔ وحج دھاڑا تھا۔ یہ سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ یزدان گھرایا تھا۔ قیوم چچا نے کوئی سازش کی ہے، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ لکڑیوں کی وجہ سے وہاں آگ بھڑک اٹھی تھی، جو قیوم چودھری کی ہی سازش تھی۔ معاملہ بگڑ چکا تھا۔ ہر جانب بھڑکتی آگ پر باقی فوجی قابو پانے لگے۔ کنٹینر میں لڑکیوں کے رونے کی آوازوں سے دونوں بوکھلائے۔ یزدان، سفیر اسی جانب بھاگے۔ زین نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور قیوم چچا کے پیچھے بھاگا، جو یقیناً گاؤں کے خفیہ راستے کی جانب ہی جا رہا تھا۔ یزدان کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے وحج کو مخصوص اشارہ دیا۔ بازو سے دانت کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، لیکن اسے شاک ہو رہا تھا کہ وہاں جانے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے وہ اسی راستے کی طرف بڑھا اور کچھ فاصلے پر ہی
उसे कयूम चौधरी की गाड़ी नजर आई थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। कयूम चौधरी की गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज थी और आगे जाकर एक अंडर पास आता था जहाँ से बाएं जानिब एक खुफिया रास्ता शुरू होता था। बाद पर उसने अपना रुमाल बांधा था कि कुछ देर के लिए खून रुक सके। यकदम दो गाड़ियाँ उसकी गाड़ी के आगे पीछे आई। उसे खतरे का एहसास हुआ था। तभी उसने झुककर धुआं उड़ाने वाला मिनी बम निकाला और शीशे से बाहर फेंका। पल में धुआं फिजा में फैला। जहन ने अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ा और जंगल के रास्ते में हुआ। जंगल के बीच गाड़ी रोककर उसने अपनी गन पोस्ट पर अड़सी और दूसरी गन को हाथ में पकड़ा। उस रास्ते की सारी इन्फॉर्मेशन वो निकाल चुका था। कुछ दूरी उसकी भयानक मंजिल थी जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था और फिर उसके कदम थम गए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सामने मखदूम चौधरी और सदीका बेगम थी जिन्हें कयूम चौधरी ने दरख्त के साथ बांधा था और उन दोनों के गिर्द एक एक पहरेदार था। जहन की आंखों में लहू उतर आया था। अब किस को बचाओगे जहन चौधरी? मैं जानता था तुम मेरा पीछा ज़रूर करोगे। ज़रफ़शां तुम्हारे चुंगल से निकल गई जिसका मुझे अफसोस भी हुआ था, लेकिन ये खसारा तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा होगा। जहन मखदूम चौधरी झटापट उनके बाजू पर से निकलता खून उसे एहसास दिला गया था कि उनका ठीक होता जख्म एक बार फिर बिगड़ गया जो कयूम चौधरी की दरिंदगी का नतीजा है। जबकि सदीका बेगम ने बेहोश थी। पहले मेरी बीवी, फिर मेरी बहन और अब मेरे माँ बाप। कयूम चचा आपने अच्छा नहीं किया। वो दांत पर दांत जमाए बोला जबकि कयूम चौधरी तमस्कुर से मुस्कुराया था। हमारा इंतकाम हो जाएगा, बरसों की महरूमी का इंतकाम मैं अपने बड़े भाई से लूँगा जिसने हर कदम पर मुझे पीछे किया और ख़ुद आगे बढ़ गए। आज मैं उनसे हर महरूमी का बदला लूँगा। चचा आप मुझे मजबूर करें कि मैं आपका कत्ल अपने हाथ से करूँ, उसने नहज फाकियत से कहा जबकि रगें तन चुकी थीं। तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जैन चौधरी अपने चचा से बहुत प्यार करता है, उसकी जानिब बढ़ते बोले। जब जैन ने गन थोड़ी सी झुकाई और उनकी टांग पर फायर किया था, एक चीख के साथ वो नीचे ज़मीन पर गिरे। आपका भतीजा रहम दिल हो सकता है लेकिन मेजर जैन चौधरी ने। उसी पल जैन ने मखदूम चौधरी के करीब खड़े एक पहरेदार पर गोली चलाई और तेज से आगे बढ़ता वो दूसरे पहरेदार पर भी फायर कर चुका था। मार डालो उन्हें, कयूम चौधरी धाड़े। जब नजमा के करीब खड़े गार्ड ने एक्शन लिया लेकिन कयूम चौधरी को लगा किसी ने बाजी पलटकर उसके हाथ में ज़बरदस्ती शिकस्त मार दी हो। दुनिया वैरान हुई थी तो जहन भी था। गार्ड ने गोली चलाई जिसका निशाना जैन के बजाय अजफर बना था जो काफ़ी देर से दरख्त की ओट में वहाँ खड़ा था। नहीं, वो चीखकर अपनी टांग पकड़कर वहीं थाम गया। गोली अजफर चौधरी के सीने में पैवस्त हुई थी। अजफर मेरा बेटा, वो लंगड़ाती टांग से तेज से उसकी तरफ भागा। अजफर मेरे बच्चे तुम यहाँ क्यों आए? उनकी आंखों से आंसू बाहर निकले जबकि अजफर तकलीफ में मुस्कुराया था। अपने बाप का वो शफाक रूप देख रहे जिसे सारी उम्र उन्होंने हम सब की आंखों में धूल झोंक के छुपाए रखा था। नहीं मेरे बच्चे, बेटे के मुँह से इल्ज़ाम मौत के मुतरादिफ था। अजफर जैन इस गार्ड का काम तमाम करता उसकी जानिब भागा। मेरे बेटे से दूर हो जैन, वो रोते हुए तड़ा। अब भी वो नफरत को जिंदा रखे हुए था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अजफर। जैन कयूम चौधरी की परवाह किए बिना उसके पास आया और उसे उठाने लगा। नहीं जैन भाई, मेरा बाप का क्या मैं काटूंगा। ये सज़ा उनके लिए काफ़ी होगी कि अपनी शफाकियत की वजह से उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया। वो दर्द बर्दाश्त करते बामुश्किल बोला था। नहीं अजफर, कयूम चौधरी तड़प कर बोले, सच से मुँह नहीं मोड़ सकते आप। अजफर बातों में वक्त ज़ाया ना करो, उठो मेरे साथ चलो। जैन उसे किसी भी हाल में हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था। मेरी माँ की हिफाजत करना, वो खुद गर्ज तो हैं लेकिन बाबा कितने शफाक ने उन्हें मेरे बाबा से बहुत दूर ले जाना। जहन भाई बहुत दूर। उसने ये चंद अल्फाज बामुश्किल कहते। अजफर नहीं अजफर। उसकी टूटती सांसों को सुनते वो बेबस हुए थे। उसने एक आखिरी तलख निगाह कयूम चौधरी पर डाली और उनके हाथों में आखिरी हिचकी लेता दम तोड़ गया। जैन ने रंजो अलाम में गिरे सख्त से आंखें मेच लीं जबकि कयूम चौधरी के पास कुछ बाकी नहीं बचा था। जैन ने अजफर को सीधा किया और ज़मीन पर लिटा दिया। मखदूम चौधरी के आंसू बेसाख्ता बह निकले थे। वो जो कयूम की सफाकियत को समझ नहीं पाए थे। अजफर की अचानक होती मौत ने हवास मुअत्तल कर दिए थे। ये सब आपके अपने गुनाहों की सज़ा है। वो बुड़बुड़ाया। एक जानिब गिरी मखदूम चौधरी की चादर को उसने लाकर अजफर के बेजान वजूद पर डाल दी। वो आंखों से नमी रगड़ता वो मखदूम चौधरी की रस्सी खोल चुका था। चौधरी वहीं बेबसी से बैठे रह गए। वो बाबा आप अम्मा को घर लेकर जाएं।
شیعہ کو اس وقت آپ کی شدید ضرورت ہے۔ قیوم اس کی جانب دیکھتے بوڑھ بڑھا ہے، اس وقت وہ آپ کا بھائی نہیں، ایک مجرم ہے۔ ذہن نے سنجیدگی سے کہا۔ مخدوم چودھری نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہے لیکن وہ وہیں بیٹھ رہے۔ یہ میرے گناہ کی سزا نہیں، میرے انتقام کی حد تھی، اب یہ آخری حد بھی میں پار کر جاؤں گا۔ ذہن کو اپنی جانب بڑھنے کی آہٹ محسوس کرتے وہ بوڑھ اڑائے۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتا ان کی جانب آ چکا تھا۔ ذہن نے انہیں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ چلیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا لیکن یک لخت انہوں نے اسے دھکا دیا، پر ذہن خود کو سنبھال گیا تھا۔ چچا میرے ساتھ چلیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ہار نہیں مانوں گا ذہن چودھری، میرا سیدان، میرا ظفر، دونوں بیٹے تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مخدوم چودھری اپنے بیٹے کو کھوئے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اولاد کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اپنی پوری طاقت لگائے انہوں نے ذہن کو پیچھے دھکیلا۔ پچھلی جانب گہری کھائی تھی، وہ دونوں ایک دم پیچھے کی جانب گرے تھے۔ قیوم چودھری کی چیخ فضا کو چیرتی ہوئی کام۔ سفیر شیعہ کیسی ہے؟ وہ ICU کے باہر ہی موجود تھا جب قیوم اور صدیقہ بیگم وہاں آئے تھے۔ ان کے بازو پر پٹی باندھی تھی۔ کل سے ذہن کا کچھ پتہ نہیں تھا اور سفیر ان لڑکیوں کی بازیابی کے بعد کافی مصروف رہا تھا، تبھی اب یہاں آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے پھر نکلنا تھا۔ ان لڑکیوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کرنا تھا اور جو بیمار ہو چکی تھی انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا تھا۔ وہاں فوج کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی تھی۔ ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، شہر آتے تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی شکر تھا کہ ذہن نے سفیر کو اطلاع دے دی تھی۔ ٹھیک ہے وہ، پر میں آپ کو اس سے ملنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جب مخدوم چودھری نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، پر پھر اس نے سر جھٹکا۔ مجھے معاف کر دو سفیر، وہ دل گیری سے بولے تو نہ چاہ کر بھی اس کے چہرے پر سر تاثرات چھا گئے۔ کس بات کی معافی؟ میری خالہ کو بنا جرم سزا دینے کی معافی، یا پھر شیعہ سے تاعمر نفرت کرنے کی معافی، یا پھر مجھ سے نفرت کرنے کی معافی؟ آج شیعہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی وجہ آپ ہیں، صرف آپ۔ وہ دبا دبا گھرایا تھا۔ ایسے مات کا ہو سفیر، مجھے میری بچی سے ملوا دو۔ صدیقہ بیگم بے بسی سے بولی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے شفاق بے حس باپ کا سایہ بھی اس پر پڑے، لیکن مجبور ہوں کیونکہ آپ اس پر حق رکھتے ہیں۔ وہ تمسخر سے مسکرایا۔ صدیقہ بیگم کے آنسو بہے تھے۔ جو دھوکہ نہیں لگا تھا اس نے ان کی جان ہی تو نکال دی تھی۔ قیوم چودھری اتنا شفاق ہوگا انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ سفیر تمہارا دل بہت بڑا ہے اور ہمارا ظرف چھوٹا۔ آج جو بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے اعمالوں کی ہی تو سزا ہے۔ ان کی آواز بھر آئی تھی جب سفیر ان کے جڑے ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے دل میں بس یہ دو لوگ آپ سے جڑے ہیں، ان کی خاطر میں آپ کو ضرور معاف کر دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا، گویا وہاں رکتا تو ضبط کرتا۔ شجیہ صدیقہ بیگم اس کی صورت دیکھتی سسکی تھی، کان پر زخم جبکہ گال پر سوجن تھی۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ سٹریس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور کچھ اس انجیکشن نے شیعہ کی تمام وینز پر گہرا اثر چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج ICU میں تھی۔ پیلی ہوتی رنگت کے ساتھ اس وقت وہ لڑکی ان کے دل میں درد بھر گئی تھی۔ مخدوم چودھری کی آنکھوں سے آنسو کی لکیر بہہ نکلی تھی۔ کاش میں اپنی بیٹی کو ایک بار اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ صدیقہ بیگم نے اپنے شوہر کو زخم خوردہ نگاہ سے دیکھا۔ وہ آگے بڑھے اور شیعہ کی پیشانی کو چھوتے ایک بار پھر روئے تھے۔ اس بیٹی سے انہوں نے بھی محبت نہیں کی تھی، انہیں ذہن چودھری سے محبت تھی۔ عورت ذات ان کے لیے کبھی اہمیت کی حامل نہیں تھی، لیکن صدیقہ بیگم سے انہیں شدید محبت تھی اور وہ صدیقہ بیگم کی اولاد ہی تھی، پر پھر بھی فرق تھا اور آج یہ فرق انہیں بری طرح چبھن دیتا، گویا زخمی کر رہا۔ انہوں نے شیعہ کی پیشانی کو چھوا اور ICU سے نکل گئے، گویا ہمت نہ ہو اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کی۔ صدیقہ بیگم اس کا ہاتھ چومتی آنسو بہا کر رہ گئی تھی۔ یزدان اسے سامنے دیکھتی وہ ضبط کھو گئی تھی۔ یزدان کی باہوں میں سماتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کل کے تھکا دینے والے انتظار کے بعد آج اس کا سامنا ہوا تھا۔ یزدان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کتنی غلط، کتنی شفاق تھی میں۔ یزدان تم حق پر ہوتے ہوئے بھی میرا الزام، میرا ہر ستم بنا کسی شکوے کے سہتے رہے۔ ایک بار تو الزام کی تائید کی ہوتی، پری کے بارے میں غلط سوچا، حالانکہ وہ تو سب تعبیر کی ہچکی بنتی۔ آواز روک سی گئی تھی، کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کے ہر ستم،
ہر الزام نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب آپ مجھ سے لڑتی، جھگڑتی، شکوے کرتی تھی تو نہ جانے اس دل کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ کیسا سکون ہے؟ یزدان اس کی الگ منطق پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سکون تعبیر جو سیدان سہگل کو حاصل نہیں ہوا، وہ سکون جو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے پہلے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور آخری سکون جو آپ کو حاصل کر کے ہوا تھا، ورنہ اگر سیدان سہگل آپ کو حاصل کر بھی لیتا تو میں اس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھین لیتا، کیونکہ پری نے ایک ہی تو خواہش کی تھی، وہ بھی پوری نہ کرتا تو میرے جینے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے 100 قتل بھی کرنے پڑتے تو وہ بھی کر لے گزرتا۔ اس کے لفظوں میں سمٹی جنونیت شدت پسندی پر تعبیر لرز کر رہ گئی۔ یزدان گھبرائیے مت مسٹر سہگل، آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب صرف آپ کا یزدان ہے، عام سا نوفل یزدان جس کی بوتیک سے جو ایک فیشن ڈیزائنر ہے، نہ کوئی قیدی نہ کوئی گھنڈا، صرف ایک عام شخص جس کی دنیا تعبیر سے شروع کر اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اس نے تعبیر کو شانوں سے تھام پر احساس دلایا تھا۔ یزدان تعبیر کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ پریحان کے بارے میں بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے تعبیر، میں سب جان چکی ہوں، اور میں بھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے زخم پھر سے تازہ ہوں۔ میں کبھی تمہارے لیے راحت نہیں بنی، لیکن تمہارے زخموں کا مجھے بھی نہیں بنوں گی۔ ایسے مات کہیں تعبیر، ایسا ہی یزدان، میں تمہیں تمہاری پری تو لا کر نہیں دے سکتی، لیکن میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گی ہمیں ایک بیٹی دے جو تمہارے زخم کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے۔ پریحان ناصب پریحان کے ہم نام سے اس نے گویا یزدان کی دنیا ایک پل کے لیے روک دی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں آپ میرے لیے راحت نہیں بنی، آپ جانتی ہیں اس وقت آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ چند الفاظ کہہ کر اس وقت آپ نے تا عمر راحت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے راحت کا مقام کیا ہوگا؟ اس نے تعبیر کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، وہ نامناک آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اور ہاں ایک بات کہوں، اس پوری دنیا کے ستم کے بعد ان باہوں میں جو مجھے سکون ملا ہے وہ کہیں نہیں تھا۔ اگر ان ہاتھوں کو، اس وجود کو میرے درد کی دوا کہا جائے تو گھالتا نہیں گا۔ اس کی ہتھیلی کو چھوتے وہ نرمی سے بولا، جبکہ تعبیر آج پھر ہاری تھی۔ ایسا کیا ہے مجھے میں یزدان، ہر ستم ہر الزام کے بعد بھی مجھے معاف کر کے دل میں بسا لیتے ہو، دل سے نکالتا ہی کیوں ہو؟ اس نے تعبیر کے دونوں گال کھینچے تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائے۔ آپ جانتی ہیں مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ مجھے اس بات کا جواب کسی سے ملا۔ تعبیر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب میں نے سیدان کا قتل کیا تھا، جانتی ہیں اس نے مجھ پر جواب بھی وار نہیں کیا، اور جب میں اسے مار چکا تھا اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور سب فائلز بھی سیٹ رکھ دی تھی، اور جانتی ہیں اس نے کہا تھا۔ یزدان نے سانس لیا۔ اس نے پریحان کی جان آپ کی خاطر لی اور پھر خود آپ کو مجھے سونپ دیا۔ جانتی ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ تعبیر تمہاری ہوئی، اس نے آپ کا ہر حق مجھے سونپ دیا، مجھے سہگل بننے پر مجبور کیا۔ وہ آخری وقت میں اس طرح مجھے سوالات میں گم کیوں چھوڑ گیا؟ تعبیر کا رنگ فاق ہوا۔ مجھے جاننا ہے تعبیر۔ یزدان ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ نہیں یزدان، کچھ سوالات لاجواب ہی رہتے ہیں۔ اس نے یزدان کے سینے پر سر رکھا، جبکہ یزدان کے ذہن میں جمعکا ہوا تھا۔ اس نے سختی سے لب دبائے، جبکہ تعبیر کی سانسوں میں آج ہلکی سی تیز روانی تھی۔ یعنی وہ آپ سے محبت کرنے لگا تھا، وہ آپ کی خاطر آخری وقت میں یہ حق مجھے دے گیا تھا کہ دنیا میں کبھی کوئی دوسری تعبیر، دوسری پریحان سیدان سہگل جیسے شخص کی درندگی کا حصہ نہ بنے۔ وہ ایک نیکی کر کے اپنے ہر گناہ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا گیا تھا۔ وہ تعبیر کو نہ پا کر بھی پا چکا تھا، وہ صرف سوچ پایا تھا، کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ تعبیر نے اپنی آنکھ کا کونا رگڑا اور تمانیہ سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یزدان اس کی بے چینی کو بھانپ گیا تھا۔ میں نے تمہیں یعنی یزدان کو اپنی سمجھ بوجھ سے ماورا ہو کر محبت کی ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ میری ہر تہمت کی وجہ یزدان نے سیدان سہگل تھا۔ نوفل یزدان نے میری تہمت کو تاج اور میری بڑھتی عمر کے تانے کو فخر میں بدل دیا۔ اب کوئی یہ بھی کہے کہ میں تم سے 10 سال بڑی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یزدان کے سر سے سر جوڑ کر تمانیہ سے ہر گرا دل سے نکال دی تھی۔ وہ دونوں کال سے اس کھنڈر میں کہتے۔ رانا شاکر کو ہوش اپنے بیٹے کی چیخوں سے آیا تھا۔ پہلے اسے یہ سب وہم لگا، لیکن پھر ساجد کو دیکھ کر وہ بولے جانور کی طرح گرا رہا تھا۔ کل سے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے اب دونوں نہ ڈال سکتے، لیکن اندر آتے وہ حاج سلطان کو دیکھ کر گویا وہ ایک بار پھر پاگل ہوا تھا۔ رانا شاکر، وہ مصنوعی اشتیاق سے بولتا آگے آیا تھا۔ ایس پی رانا شاکر گھرایا۔ ایس پی وحاج سلطان
تیرا میں خون پی جاؤں گا، پہلے تو اپنے کو تو سنبھال، تجھے کیا لگا سب کچھ تیرے پلان کے مطابق ہوا ہے؟ ایک ہوتا ہے بیوقوف، ایک ہوتا ہے اس سے بھی بڑا بیوقوف، لیکن تو جانتا ہے تو کون ہے؟ اس نے رانا شاکر کے کالر سے کیا اور اس کے قریب جھکا۔ تو ان سب بیوقوف کا باپ ہے جن کے ساتھ مل کر تو نے میری بیوی کو اٹھانے والی گھٹیا حرکت سوچی۔ اس کا پر اسرار لہجہ، آنکھوں میں پھیلی وحشت نے ساجد شاکر کو بھی سہما تھا۔ کیا مطلب ابھی سمجھاتا ہوں، وہ مزید پر اسرار سے بولا۔ دیکھ ایس پی، مجھے جانے دے۔ رانا شاکر بڑبڑایا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے سچائی تو جان لے۔ اس نے سامنے لگی سکرین آن کی جہاں تازہ ترین خبروں نے رانا شاکر کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں ریڈ؟ وہ چیخا اور کرسی سے اٹھنے کی جھٹپٹایا۔ ریڈ؟ جانتا ہے تیرے گھر جو لڑکی گئی تھی وہ کون تھی؟ کون تھی وہ؟ میری بیوی نہیں، بلکہ ISI آفیسر کیپٹن شیرین تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صدمے سی کی کیفیت میں ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسا میں کر چکا تھا میرے یار، SP وحاج سلطان کی بیوی ہے وہ، جس پر تم لوگوں نے نظر رکھنے کی جرات کی تھی، پر افسوس تم تو اس کی مکمل ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے، حتیٰ کہ اسے چھو سکتے۔ SP یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ خونخوار بھیڑی کتنا دڑا۔ میں نے کب کہا کہ میں نے اچھا کیا؟ بلکہ میں نے یہ بہت نیک کام کیا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا جبکہ دماغ الجھ گیا تھا۔ چل میں آج تجھے ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس دن مال میں جب میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا، تجھے میں اس دن دیکھ چکا تھا اور تیری گھٹیا نظر بھی بھانپ گیا تھا۔ تجھے لگا مجھ پر تہمت لا گئی، میری جاب چلی گئی تو میں سب بھول گیا۔ تو نے میرے بارے میں ہمیشہ غلط اندازے لگائے۔ ادھر تیرا کام تمام ہوگا، ادھر شایان ساگر کو شکست ہوگی۔ اس وقت وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہے۔ رانا شاکر کا خون کھول اٹھا تھا، دل چاہ رہا تھا سب نیست و نابود کر دے۔ وہ ایسے بیوقوف بن جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ایک بار میری ہاتھ کڑی کھول، میں پھر تجھے بتاتا ہوں۔ وہ گرایا۔ سوری باس، اب تیری جان ہی نکالوں گا۔ SP عادل گواہ رہنا، 2 جنگلی کتے پولیس آفیسرز پر حملہ ہو گئے جس کی بدولت ان کو گولی مار کر جان سے مار دیا گیا۔ جی سر، چشم دید گواہ میں ہی تو ہوں۔ SP عادل پرجوشی سے بولا۔ نہیں SP، ایسا میں کر سکتا ہوں۔ وحاج نے آخری دہکتی حقارت بھری نگاہ اس رانا شاکر پر ڈالی اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے ایک بازو کو زخمی کر گئی تھی۔ بہت ظلم، بہت تباہی مچائی تو نے، لیکن اب تیری موت تجھ پر ظلم ڈھائے گی۔ دوسری گولی اس نے رانا ساجد پر چلائی جو رانا شاکر کو شدید تکلیف سے 2-4 کر گئی تھی۔ SP میرے بیٹے کو چھوڑ دے، وہ بے بسی سے چلایا۔ اس نے میری بیوی کے بارے میں سوچ کر اپنی موت کو آواز دی تھی، اسے میں کیسے زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں SP، وہ اب بری طرح تڑپتا گرا رہا تھا۔ جب کیپٹن شیرین اندر داخل ہوئی، آؤ کیپٹن شیرین، وحاج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا تو وہ مسکراتی ہوئی آگے۔ اس کا سراپا ہو بہو انابیہ جیسا تھا اور تبھی رانا شاکر دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ مرتے ہوئے تیری آخری الجھن بھی دور کر دیتا ہوں۔ یہ تھی وہ لڑکی جسے تو میرے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ خیر باقی تفصیل بھی تجھے سناتا ہوں۔ اس نے شیرین کی طرف دیکھا تھا۔ باسط کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا پایا تھا، جس کی وجہ سے انابیہ کی فکر اس پر حاوی تھی، اور اطلاع کے مطابق رانا شاکر اپنے گھر پر نہیں تھا۔ انابیہ کی فکر ہو رہی ہے؟ زین نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ پہلے تو وہ خاموش تھا لیکن پھر اسبات میں سر ہلا۔ کل رانا شاکر کی گرفتاری بھی ہے اور میں جانتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ مجھے اس وقت صرف انابیہ کی فکر ہے۔ فکر مت کرو، رانا شاکر کوئی چال چلے گا، اس سے پہلے ہم اس کی چال الٹ دیں گے اور اس کے سر اڈوں کی تفصیل بھی اسی بہانے نکل جائے گی۔ ایک جمعہ کا اس کے دماغ میں ہوا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس دوران وحاج اسے ساری معلومات بتا چکا تھا۔ کیپٹن شیرین، یہ SP وحاج سلطان ہے۔ ہیلو سر۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے وہ تھام چکا تھا۔ زین اسے ساری تفصیل بتانے لگا۔ شیرین نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے موبائل پاکٹ سے نکالا اور شیرین کا نمبر ڈائل کیا۔ تم انابیہ کو کال کر کے سب سمجھا دو۔ شیرین کے جاتے ہی اس نے انابیہ کو کال کی تھی۔ اسے لانڈری والے راستے سے دوسرے گھر والی چھت پر جانے کو کہا جس گھر میں وہ پاگل لڑکا رہتا تھا۔ وہاں سے انسپکٹر عادل اسے فرمان علی کے گھر لے جانے والا تھا۔ انابیہ پہلے گھبرائی تھی لیکن پھر وحاج کی ہدایت نے اسے کچھ حد تک ریلیکس کر دیا تھا۔ کیپٹن شیرین کے آنے تک وہ لانڈری میں ہی رہی تھی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اوپر بڑھی جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی موجود تھی۔ اس نے ہی مسکرا کر پہل کی تھی۔ انابیہ کو وہ خود حفاظتی طریقے سے اس گھر میں چھوڑ کر خود انابیہ کا ڈریس پہن کر کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ گو کہ یہ رسکی تھا، گارڈز کو وہ پہلے چوکنا کر چکا تھا، سارا فل پروف پلان تیار تھا، صرف ایک رات کی احتیاط ضروری ہے اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔
رانا شاکر اس کے گھر آ دھمکا تھا۔ شرین کا کانٹیکٹ پل پل زین کے ساتھ تھا اور اسی دوران انہوں نے شرین کے ذریعے پولیس ریڈ کا پلان بنایا تھا۔ انابیہ حفاظت سے فرمان علی کے گھر پہنچ چکی تھی، جس کے بعد وہ بے فکر ہو چکا تھا۔ اب بس رانا شاکر کی گرفتاری باقی تھی۔ تو پھر کیسا لگا میرا پلان؟ اس نے شاکر سے تائید چاہی تو وہ فڑ فڑا کر رہ گیا، منہ سے زہر اگلتا وہ محض وحاش سلطان کو ہنسا رہا تھا۔ آج میرا انتقام مکمل ہوگا۔ آج میں اپنے دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر ان لڑکیوں کو انصاف دلا سکوں گا جو تیری اور تیرے بیٹوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ ظلم کا خاتمہ ہو کے رہتا ہے رانا شاکر۔ آج دو درندے اپنے اختتام کو پہنچے گے اور جلد تیرے باس کو بھی تیرے پاس بھیجنے کا انتظام کروں گا۔ تو غلط کر رہا ہے واج، تو مجھے جانتا نہیں۔ میرے آدمی تیرا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تیرے سب آدمی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اب تیری باری ہے۔ کیپٹن شرین ان کی حالت دیکھتی وہاں سے نکل چکی تھی، کیونکہ اس کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ وحاج کی آنکھوں کے آگے سارے واقعات، وہ سارے لمحات رقص کرنے لگے تھے۔ اس نے دانت پر دانت جمائے گولی چلائی اور پھر 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی۔ انتقام کی بھڑکتی آگ آج ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو جھپکا اور ان کی خون آلود لاشوں کو دیکھا۔ اب محض ایک انتقام باقی تھا جو قدرت نے لینا تھا۔